آج ہم نے سورہ نساء سے آیت نمبر 11 کی تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اس آیت مبارکہ کا معنی مفہوم سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے اس آیت مبارکہ سے وراثت کے تفصیلی احکام شروع ہو رہے ہیں۔ حافظ ابن کثیر علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ یہ آیت اور اس سے بعد والی آیات اور اسی طرح سے سورہ نساء کی آخری آیت یہ علم وراثت میں اصول کی حیثیت رکھتی ہے، اور علم وراثت اس کو آدھا علم کہا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سیکھنے کو سیکھنے کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ اس کا ایک نام علم الفرائض ہے، علم الفرائض۔ تو محترم بھائیو، پہلی تو اس میں بات یہ ہے کہ جو وراثت ہے وہ تقسیم ہونی ہے، خواہ وہ تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اور دوسری بات کہ جو حصے اللہ کی طرف سے مقرر کر دیے گئے ہیں ان میں بھی کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہیں، کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اور تیسری بات اس میں یہ ہے کہ اپنی زندگی کے اندر، اولاد کے اندر کسی قسم کا کوئی فرق نہیں کرنا، زندگی میں زندہ رہتے ہوئے، کہ یہ بچہ ہے اور یہ بچی ہے۔ اور بعض لوگ اپنی زندگی کے اندر وراثت تقسیم کر دیتے ہیں، مال تقسیم کر دیتے ہیں، اپنی جائیداد تقسیم کر دیتے ہیں، اور اس کو تقسیم اس انداز سے کرتے ہیں گویا کہ وہ جس طرح فوت ہونے کے بعد تقسیم ہوتی ہے، یعنی 1/2 یا بچے کے لیے 2 حصے اور بچی کے لیے 1 حصہ۔ تو جب کہ ایسا نہیں ہے، اگر اپنی زندگی کے اندر تقسیم کرنی ہے تو پھر اس کی تقسیم برابر ہوگی۔ پھر اس میں وراثت، کیونکہ وہ ہدیہ ہوگا، تحفہ ہوگا، وہ وراثت نہیں ہوگی۔ وراثت ہوتی ہے مرنے کے بعد، بندہ فوت ہو گیا ہے تو اس کے بعد جو کچھ مال بچا ہے وہ وراثت ہوگا، اور اگر اپنی زندگی کے اندر دے رہا ہے تو پھر وہ وراثت نہیں ہے۔ مزید اس کے کیا احکام و مسائل ہیں وہ انشاءاللہ ہم ترجمہ جب دیکھیں گے پھر بات سمجھ آئے گی۔ فرمایا یوصیکم اللہ، یوصی وصیت کرتا ہے، تاکیدی حکم دیتا ہے تمہیں اللہ فی اولادکم، تمہاری اولاد کے بارے میں، تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے، تاکیدی حکم دیتا ہے۔ وصیت ایک ہوتی ہے نصیحت، ایک ہوتی ہے وصیت۔ وصیت تاکیدی حکم کے اندر آتا ہے، اور وصیت کو پورا کرنا لازم ہے۔ ایک عام شخص کی وصیت کو پورا کرنا اگر وہ نافرمانی پر مبنی نہیں ہے تو وہ بھی ضروری ہے، چاہے جائے کہ اللہ کی طرف سے ہو تو پھر تو اور زیادہ اس کو پورا کرنا ہے۔ للذکر، مرد کے لیے، مثل ہے، برابر ہے، حظ الانثیین، حصہ 2 عورتوں کے، مرد کے لیے 2 عورتوں کے حصے کے برابر حصہ ہے۔ فَإِن كُنَّ، پس اگر ہوں، نساءً عورتیں، فوق اثنتین، 2 سے زیادہ، فَلَهُنَّ، پس ان کے لیے، ثلثا، 2/3 ہے، ما ترکا، جو اس نے چھوڑا۔ وَإِن كَانَتْ، اور اگر ہو، واحدةً، ایک ہی عورت، فَلَهَا النِّصْفُ، تو اس کے لیے نصف ہوگا۔ وَلِأَبَوَيْهِ، اور اس کے ماں باپ کے لیے، لِكُلِّ وَاحِدٍ، ان میں سے ہر ایک کے لیے، منہما، ان میں سے، السُّدُسُ، 6واں حصہ ہے، مما، اس میں سے، ترکا، جو اس نے چھوڑا۔ ان کانا، اگر ہو، لہو، اس کے لیے، ولدن، کوئی اولاد۔ فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ، اور پس اگر نہ ہو اس کے لیے، ولدن، کوئی اولاد، وَوَارِثَهُ، اور وارث ہوگا اس کا، ابواہ،
اس کے ماں باپ ہی، فلی امہ الثلث، تو اس کی ماں کے لیے ہوگا تیسرا حصہ۔ فإن کان لہ، اور پس اگر ہو اس کے لیے اخوۃ کوئی بھائی، فلأمہ السدس، تو اس کی ماں کے لیے ہوگا چھٹا حصہ، من بعد وصیۃ، بعد وصیت کے، یوصی بہا، جو وہ کر جائے، او دین، یا قرض کے بعد۔ پہلے وصیت پوری کی جائے گی، قرض دیا جائے گا، اور اس کے بعد جو کچھ بچے گا وہ تقسیم کیا جائے گا۔ آباؤکم، تمہارے باپ دادا یعنی باپ، و ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، لا تدرون، نہیں تم جانتے، ایہم، کہ کون ہے، اقرب لکم، زیادہ قریب تمہارے، نفع پہنچانے میں، یعنی تم مال کی وجہ سے ایک دوسرے کو نفع پہنچاتے ہو اور اللہ کے حکم کو نظر انداز کر دیتے ہو، تو تمہیں نہیں پتہ کہ تمہارے نزدیک تمہیں زیادہ فائدہ پہنچانا کس نے ہے۔ ہو سکتا ہے وہ آج مال کے لیے تو تمہارے ساتھ لگ جائیں لیکن فائدہ تمہیں نہ پہنچائے۔ فائدہ تمہارا اسی میں ہے کہ تم اللہ کے حکم کو پورا کرو۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مقرر شدہ حصے ہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا ہے، علیماً، سب کچھ جاننے والا، حکیمہ، اور کمال حکمت والا۔ ترجمہ دوبارہ سے دیکھیں۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں تاکیدی حکم دیتا ہے۔ للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کے لیے دو عورتوں کے حصے کے برابر حصہ ہے۔ فإن کن نساء فوق اثنتین، پھر اگر وہ دو سے زائد عورتیں ہوں، فلہن ثلث ما ترک، تو ان کے لیے اس کا 2/3 ہے جو اس نے چھوڑا۔ وإن كانت واحدۃ، اور اگر ایک ہی عورت ہو، فلہا النصف، تو اس کے لیے نصف ہے۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ، اور اس کے ماں باپ کے لیے ان میں سے ہر ایک کے لیے اس کا چھٹا حصہ ہے جو اس نے چھوڑا۔ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، اگر اس کی کوئی اولاد ہو، فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، پھر اگر اس کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کے وارث ماں باپ ہی ہوں، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو اس کی ماں کے لیے تیسرا حصہ ہے۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، پھر اگر ہو اس کے لیے کوئی بھائی، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو اس کی ماں کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، بعد اس کے کہ اس کی وصیت جو وہ کر جائے یا قرض ادا کرنے کے۔ آباؤکم، تمہارے باپ، و ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے یعنی اولاد، لا تدرون، نہیں تم جانتے، ایہم، کہ کون ہے، اقرب لکم، قریب تمہارے، نفعا، فائدہ پہنچانے میں۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مقرر شدہ حصے ہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا ہے، علیماً، سب کچھ جاننے والا، حکیمہ، اور کمال حکمت والا۔ محترم بھائیو، آج کے سبق میں اللہ رب العالمین نے چند بنیادی باتیں وراثت کے احکام و مسائل کے حوالے سے ہمارے سامنے رکھی ہیں۔ پہلی بات تو اس میں یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے تاکیدی حکم ہے، اس کو پورا کرنا چاہیے۔ اور جیسے میں نے کل بھی یہ ذکر کیا کہ وراثت کی تقسیم میں کسی قسم کی کوئی حیل و حجت یا اس کے اندر لیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ بات، یہ ذہن کہ جناب ابھی تو کفن بھی میلا نہیں ہوا، ابھی سے ان کو اپنے مال کی پڑ گئی، ہیں جی، یہ تو بس ایسے انتظار بیٹھے سن، لوگ تانا بھی بنا لیتے ہیں، یہ تو بس ایسے انتظار بیٹھے سن کہ کدوں مرنا ہے بابے ہوراں ہیں۔ تو اس طرح کی جو سوچ ہے، اس طرح کے جو الفاظ ہیں، ان کو ادا نہیں کرنا چاہیے، نہ اس طرح سے کسی کو تکلیف دینی چاہیے۔ جتنی جلدی ہو سکے وراثت تقسیم ہو جائے، اس طرح کی جاہلوں والی باتوں سے بندے کو گریز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے تاکیدی حکم ہے، اور اللہ کی طرف سے جتنے بھی احکامات ہیں ان میں خیر ہی ہے، بھلائی ہے، ان میں کسی قسم کی کوئی پریشانی والی بات نہیں۔ اب محترم بھائیو، ایک اصولی بات جو یہاں پر ذکر کر دی گئی وہ یہ ہے کہ ایک مرد کو ڈبل ملے گا اور عورت کو سنگل ملے گا۔
اب اس بات کو بھی بعض لبرل طبقہ جو ہے وہ بڑا ہائی لائٹ کرتا ہے کہ دیکھو جی بڑا ظلم ہے کہ مرد کو 2 حصے اور لڑکی کو جو ہے وہ عورت کو 1 حصہ دیا جا رہا ہے، یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ حالانکہ یہ ظلم نہیں ہے، بہت ساری چیزوں کے اندر اللہ رب العالمین نے عورت کو جو فوقیت دی ہے وہ مرد کو ملتی بھی نہیں ہے۔ عورت کے لیے یہاں پر آپ دیکھیں ماں باپ کی طرف سے بھی مل رہا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو جس گھر میں بھیجنا ہے وہاں سے اس کو خامد کی طرف سے بھی ملنا ہے، وہاں سے اس کو بیٹے کی طرف سے بھی ملنا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ صرف ایک کہہ لے کہ کم فہمی ہے، کم عقلی ہے کہ بندہ اس بات کو جو ہے وہ کر لیتا ہے۔ جیسا کہ ایک مفسر کے بارے میں بات مشہور ہے کہ اس کے پاس ایک عورت آئی اور آ کر وہ سوال کرتی ہے، کہتی ہے کہ دیکھیں مجھے جو ہے وہ ایک مرد کا یعنی خامد کا پابند بنا دیا گیا ہے کہ میں اس کی پابندی کروں، میں اس کی پابندی کروں، تو یہ میرے اوپر کتنا بڑا ظلم ہے کہ میں خامد کی پابندی کروں۔ تو انہوں نے پوچھا یہ بتاؤ کہ آپ کے کتنے بیٹے ہیں؟ تو وہ کہتی ہے کہ میرے 4 بیٹے ہیں۔ کتنے بیٹے ہیں؟ 4 بیٹے ہیں۔ تو انہوں نے برجستہ جواب دیا، کہا کہ تجھے ایک مرد کی پابندی کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور 4 مردوں کو اللہ تعالیٰ نے تیرا پابند بنایا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ یعنی تجھے ایک مرد کی پابندی کا حکم دیا گیا ہے اور 4 مردوں کو تیرا پابند بنا دیا گیا ہے۔ یعنی یہ صرف کیا ہے، سوچنے کا ایک اینگل ہوتا ہے۔ جب سوچ کے اوپر دین غالب نہ ہو تو پھر بندہ اوٹ پٹانگ باتیں سوچتا ہے، اور جب دین غالب ہو تو محترم بھائیو پھر اس کے لیے کیا ہوتا ہے، آسانیاں ہو جاتی ہیں، پھر وہ اللہ کے ہر حکم کے اندر جو ہے وہ حکمت تلاش کرتا ہے اور اس کو نظر آتی ہے، فائدہ اس کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ صرف ایک پیٹ سے سوچنے والے اور جو دین بیزار جو لوگ ہیں وہ اس طرح کے اشکالات کھڑے کرتے ہیں، جبکہ عورت کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہے، اس کے لیے 1 حصہ مقرر کرنا اور مرد کے لیے 2 حصے مقرر کرنا، کیونکہ اس کو 2 جگہ سے وراثت ملنی ہے، اور مرد کو کہاں سے ملنی ہے؟ وہی ملنی ہے جو مل گئی ہے، اس کے بعد تو کچھ بھی نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی نا بات کی؟ تو اس لحاظ سے محترم بھائیو اس اشکال کے اندر نہیں پڑنا۔ اور دوسرا اس کے اندر جو یعنی حصص مقرر کیے گئے ہیں، یہ حصص بڑی تفصیل کے ساتھ ہیں، وہ آگے بھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، بلکہ کوشش کریں گے کہ آپ کو ایک چارٹ یا وائٹ بورڈ کے اوپر ان حصص کی تقسیم کر کے جو ہے وہ دکھائی جائے، بتایا جائے، کیونکہ یہ بالکل سسٹم ایسا ہے کہ یہ میتھمیٹکس ریاضی کا حساب کتاب ہے جی، اور اس کو بغیر چارٹ یا بورڈ کے نہیں سمجھا جا سکتا۔ یہ انشاءاللہ کسی دن ایک اسپیشل کلاس ہوگی اس حوالے سے۔ اور اس کے اندر جو باتیں سمجھنے والی ہیں، جو جنرل احکامات ہیں، ان میں یہ ہے کہ جتنی بھی وراثت ہے اس کو تقسیم کرنے سے پہلے 2 باتوں کا خیال رکھا جائے گا۔ کتنی باتوں کا؟ 2 باتوں کا۔ پہلے نمبر پر اگر اس کے اوپر کوئی قرض ہے تو وہ قرض ادا کیا جائے گا۔ قرض اس وراثت میں سے ہی ادا ہوگا، یعنی جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے ذمے جتنا بھی مال ہوتا ہے اس میں سے اس کے کفن دفن کا بندوبست کرنا، اور اس کے اوپر جو قرض ہے اس کو ادا کرنا، اس کے نے جو وصیت کی ہے دوسرے نمبر پر اس وصیت کو پورا کرنا، اس کے بعد جتنا مال بچے گا اس کو وراثت کہا جائے گا۔ اگر اس بات کی یہ جو کنڈیشن اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے، یہ اگر اللہ تعالیٰ نہ لگاتا تو پھر بندہ اتھے پہ ہونا سی تو وراثت پہلے تقسیم ہو جانی سی۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اور جو قرض خواہ ہے وہ ان کو کچھ بھی نہ ملتا۔ تو اللہ رب العالمین نے واضح فرما دیا ہے کہ پہلے قرض ادا کرنا ہے، وصیت پوری کرنی ہے، کفن دفن کا خرچ بھی اس کی وراثت میں سے ہو سکتا ہے، اور باقی جو کچھ بچے گا وہ جو ہے پورے اقربا کے اندر اور وارثوں کے اندر تقسیم کیا جائے گا۔ یہ جنرل حکم ہے، اور اس میں ایک بات کہ کسی کی طرفداری میں اس کو زیادہ دینا، کسی کا حصہ مار لینا، تمہیں نہیں پتہ کہ تمہیں کون فائدہ دے گا۔ اس میں ماں کے لیے بھی نصیحت ہے، باپ کے لیے بھی نصیحت ہے، بہن بھائیوں کے لیے بھی نصیحت ہے کہ تمہیں نہیں پتہ کہ تمہیں نفع دینے میں کون زیادہ قریب ہے، کون تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ ہاں ایک بات یاد رکھو، فائدہ مند اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے، یعنی یہی اس میں ہی تمہارا فائدہ ہے کہ تم اللہ کے حکم کو پورا کر لو، اور اللہ کے حکم کو جب بندہ پورا کرے گا تو محترم بھائیو اس کو دنیا میں بھی کوئی خسارہ نہیں اور انشاءاللہ آخرت میں بھی کوئی پریشانی نہیں، کیونکہ اس نے کیا کیا ہے؟ اللہ کے حکم کو پورا کیا ہے۔ اور اگر لوگوں کو راضی کرنے میں لگا رہے تو ہوتا کیا ہے؟ لوگ بھی راضی نہیں ہوتے اور اللہ کو بھی بندہ ناراض کر بیٹھتا ہے، اور اگر اللہ کو راضی کرنا چاہے تو اللہ راضی ہو جاتا ہے، اور ساتھ مخلوق کو بھی اللہ تعالیٰ کیا کر دیتا ہے؟ اس کے ساتھ
راضی کر دیتا ہے۔ تو اس لحاظ سے محترم بھائیو اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے کہ طرفداری کی خاطر یا چھوٹوں کو نوازنا، بڑوں کو نوازنا یا زیادہ جو دیکھ بھال کر رہا ہے اس کو زیادہ نوازنا، یہ ساری باتیں محترم بھائیو حق تلفی پر مبنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ تمہیں نہیں پتہ کہ تمہارے لیے کون فائدہ مند ہے۔ فائدہ اسی میں ہے کہ تم اللہ کے حکم کو کیا کر دو، پورا کر دو۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ڈن ہے، مقرر کردہ ہے، اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں کی جا سکتی، اور اگر کوئی کمی بیشی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے۔ کوئی بھی خرد برد کرے گا، کاغذات کے اندر تبدیلی کرے گا یا حصص کے اندر کوئی تبدیلی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے۔ اور آگے حکیمہ کا جو لفظ ہے محترم بھائیو یہ اشارہ کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حصص مقرر کر دیے ہیں وہ پوری حکمت کے ساتھ کی ہیں، جس کا جو بنتا تھا اللہ تعالیٰ نے وہ اس کو دے دیا ہے۔ پوری حکمت پر مبنی ہے یہ فیصلہ جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ البتہ تم اپنے عقل کے جو گھوڑے دوڑاؤ گے نقصان کو ہی پہنچو گے، لہٰذا اس بات سے بچو اور اللہ کے حکم کو پورا کرو۔ تو یہ ہے محترم بھائیو وراثت سے متعلق چند بنیادی باتیں اور چند اصول جن کے اوپر ہمیں پوری جو علم الفرائض کی بنیاد رکھ کے اس کے اوپر چلنا ہے محترم بھائیو۔ اور علم الفرائض ایک نصف دین کی حیثیت رکھنے والی چیز ہے۔ علم الفرائض اس کی اہمیت کو بھی سمجھنا چاہیے، اور ریاضی کے جو موجد ہیں محترم بھائیو وہ بھی مسلمان ہیں، اسلام ہے، قرآن ہے، جس نے حصص مقرر کیے، جس نے فگر دیے باقاعدہ طور پر کہ یہ ثلث ہے، یہ نصف ہے، یہ محترم بھائیو چھٹا حصہ ہے، یہ 8واں حصہ ہے۔ یہ ریاضی کہتے ہیں نا فلاں نے ایجاد کی، فلاں نے، یہ اصل ایجاد کس کی ہے؟ یہ محترم بھائیو دین اسلام کی ہے۔ دین اسلام نے اس بات کے اوپر، اور جتنی بھی فنون علوم چل رہے ہیں ان کی بنیاد اسی قرآن سے ہے۔ اس قرآن کے اندر سارے علوم اور ان کی بنیادی باتیں اس قرآن کے اندر بیان ہو چکی ہیں، باقی بعد میں ان کے جو ہے اصول و ضوابط قائم کیے گئے ہیں۔ تو اصل جو چیز ہے محترم بھائیو قرآن مجید میں قیامت تک کے جو کچھ آنا ہے، ہونا ہے، وہ سب اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا ہے۔ سائنس نے کوئی چیز ایجاد نہیں کی، اس نے صرف ڈسکور کی ہے، مطلب اس کو ہائی لائٹ کیا، اس کو واضح کیا ہے، لوگوں کے سامنے اس کا استعمال لے آئے ہیں۔ باقی سائنس نے کوئی چیز ایجاد نہیں کی۔ نہ سائنس خدا ہے، نہ ٹیکنالوجی خدا ہے محترم بھائیو، ایک رب کی ذات ہی ہے معبود، اور اس کا حکم اور اس کا قانون جو اس نے دیا ہے اس کے اوپر چلنے میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں بات کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھ لیجیے اس آیت مبارکہ کو، جو بات سمجھ آئے تو پوچھ لیجیے۔